بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 10 لوگوں کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ ایسے 10 لوگ جن کو موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، وہ خوش نصیب 10 لوگ یہ ہیں۔ نزاع کے وقت مسلمانوں کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکی عطا کی جاتی ہے، جیسے کہ سنن ابن ماجہ میں بروات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اور اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی اس مضمون کی روایت ہے کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تکلیف میں نے دیکھی، اب میں کسی مسلمان میت کی حالت نزاع کی تکلیف کو اس کے حق میں برے نہیں سمجھتی۔ پس مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نزاع کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بد اعمالوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی ہی امید رکھنا چاہیے۔ ناظرین، 10 لوگوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، دنیا میں 10 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالات نزاع میں انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے، اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سمندر کا پانی پی جاؤ۔ اگر بغرض 7ویں سمندر کا پانی وہ پی بھی جائے، پھر بھی اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، وہ ناقابل بیان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ 10 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی، جنہیں موت آسانی سے ہوگی اور بغیر تکلیف کے ہوگی۔ پوچھا گیا کہ جناب، وہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی؟ تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلے شخص وہ جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ اپنے بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کا حصہ اپنے بہنوں کو جلدی اور بروقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے ہلکتے رہے اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے رہو، اور بہن اس انتظار میں رہی کہ میرا بھائی کب مجھے میرے ماں باپ کی وراثت میں سے حصہ دے گا۔ بہت بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی، جبکہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا تو اس کا حصہ اسی جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں، جبکہ ان کا وراثت حق دینا فرض ہے۔ دراصل عورت کو جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے۔ اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن اسلام میں عورت کا وراثت حصہ دینا فرض ہے۔ واضح رہے کہ والدین کی ترکیے میں جس طرح ان کی نارینہ اولاد کا حق اور حصہ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق اور حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ترکیہ پر بیٹوں کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو اس کے شرعی حصہ سے محروم ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازمی ہے کہ بہنوں کو ان کا حق اور حصہ اس دنیا میں دے دے، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں اس میں بڑی اور عیدیں آئی ہے۔ حضرت سید بن زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی بالش پر زمین بھی از ظلم لے گا، قیامت کے دن 7ویں زمین میں سے اتنی ہی زمین ان کے گلے میں توق کے طور پر ڈالی جائے گی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کی میراث کا کاٹے گا، یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ دے گا۔ یاد رہے، جہیز کی رسم اسلام کی رسم نہیں بلکہ یہودیوں کی رسم ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان اسی طرح یہودیوں کی عورتوں کو بغیر جہیز کے کوئی قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح آج اسلام میں بھی عورتوں کی شادیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ جہیز ہے۔ غریب آدمی کی بیٹی بوڑھی ہو گئی
کہ جہیز کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بہن کا وارث حصہ تو نہیں دے سکتا، البتہ جب اس کی شادی کا وقت ہوگا تو جہیز دے دوں گا، لہٰذا فرمایا گیا کہ بہنوں کو بروقت حصہ دینے والوں کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ناظرین، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ نمبر 2، یتیم کی کفالت کرنے والا۔ ایسا شخص جو یتیم بچوں کی اچھی طرح تعلیم اور تربیت کرے گا، اس کو بھی موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمان کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ جامعہ ترمذی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یتیم کی کفالت کرنے کو جنت میں اپنے ساتھ ہونے کی بشارت سے نوازا کہ وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ حضرت سہیل بن سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اسی طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے درمیان تھوڑی سا فاصلہ کر کے اشارہ کیا۔ صحیح بخاری۔ نمبر 3، کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، یعنی ایسا شخص جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنی مال اور دولت سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی دوسرے انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے گا اور اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جان گناہ کا عمل سے اس کے لیے تکلیف وہ دہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، نرم دل والے، یعنی وہ لوگ جو دوسروں کی غلطیوں کو بلا کر انہیں معاف کرنے والا۔ ایسے شخص کو موت میں سختی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کی تھی، تو اس کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے، یعنی چڑیوں کی طرح ان کے دل نرم ہوں گے۔ صحیح مسلم۔ نمبر 5، ایسے انسان جو اپنے فیملی سے اچھے سلوک کرنے والا، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی، بچوں اور بہن بھائیوں سے نرمی دلی کا رویہ رکھنے والا ہے، اپنے بچوں بیویوں سے پیار کرنے والا ہے، حلال کا لقمہ کما کر اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہے اور اس سے حسن سلوک کرتا ہے تو وہ جب دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے وہ میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام و کفر میں تفریق ہے، تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ نمبر 7، جو شخص کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یعنی وہ جو شخص جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہے۔ پھر فرمایا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر قرآن پڑھ کر اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا کہ اگر رونا بھی نہ آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، اگر رونے کی کوشش کرے اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا، پھر اپنے مقدر پر رویا کرو۔ کیا تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھ کے آنسو نہیں بہاتا؟ اب بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، جس شخص کی 2 سے زیادہ بیٹیاں ہو، وہ ان کی خوشی دلی سے پرورش کرے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے اور پھر جوان ہونے پر ان کی اچھی جگہ شادی کرے تو اس کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کو اس کے جوان ہونے تک پالا پھولا، قیامت کے دن اور اس سے طرح آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو آپس میں ملایا۔ راتوں کو قیام کرنے والے کو بھی موت کے وقت تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔
نمبر 10، وضو کے بعد 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو باقاعدگی سے عطا کرنے والے کی روح بھی آسانی سے نکلے گی اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کی موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرما کر ہمارے خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر مجھ سے کوئی خطائی، کوتاہی، کمی بیشی ہو گئی ہو تو میں آپ سب ناظرین سے معافی چاہتا ہوں۔ السلام۔